الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ کرسمس کی حقیقت اور اسلامی تعلیمات ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک کرسمس کی حقیقت اور دوسری بات اسلامی تعلیمات۔ سب سے پہلے جس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے کرسمس کی حقیقت۔ کرسمس کا جو لفظ ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک کرسٹ اور دوسرا ماس، یعنی اس کا یہ مرکب ہے۔ کرسٹ کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ماس کا معنی ہے اجتماع، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی پیدائش پر جو اجتماع منعقد ہوتا ہے اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے اگر اس کی استنادی حیثیت پر گفتگو کی جائے تو میں اسلامی کتب کی بجائے کرسچن مورخین کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اس لفظ کی کیا حقیقت ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس حوالے سے پروفیسر ہاربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ اپنی ایک مشہور کتاب دا پلین ٹروتھ اباؤٹ کرسمس، اس کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھتے ہیں کہ کرسمس کا جو ورڈ ہے ناٹ فرام دا بائبل، نہ ہی یہ بائبل سے لیا گیا ہے، ناٹ فرام دا نیو ٹیسٹیمنٹ، نہ ہی یہ عہد نامہ جدید سے لیا گیا ہے، بلکہ اس کے آخر میں بڑا ایک جملہ کہتا ہے اور بڑا حیران کن جملہ ہے، وہ یہ ہے بٹ اٹ از گریویٹیٹڈ ان دا 4th century into the Roman church from paganism، کہ یہ جو لفظ ہے یہ در حقیقت رومن کیتھولک چرچ میں 4تھی صدی میں آیا، اور کہاں سے آیا؟ فرام پیگنزم، یعنی مشرکانہ تہوار کی جو کنورشن تھی اس کی صورت میں یہ لفظ ہمارے ہاں آیا۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا ہو تو ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ عموماً جو عیسائی ادب ہے اس کی ایک قاموس ہے، قاموس الکتاب، جسے آپ کیتھولک انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کرسمس کے عنوان کے تحت مقالہ نگار یہ اعتراف حقیقت کرنے پر مجبور ہے اور یہ لکھتا ہے کہ کرسمس کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت یورپ کے خصوصاً وہ علاقے جو روم اور اس کے ماتحت علاقے ہیں ان میں ایک مشرکانہ تہوار تھا جسے پیگن کسٹمز کہتے ہیں، اور یہ تقریباً دسمبر کے آخر میں یہ لوگ منایا کرتے تھے، جو بعد ازاں عید میلاد المسیح کے نام سے بدل گیا۔ اور یہ قاموس الکتاب کے صفحہ نمبر 147 میں یہ بات موجود ہے، جبکہ جو پہلا حوالہ ہے یہ مصنف نے پیج نمبر 2 میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے حوالے ہیں، مثلاً کینن فیرر نے اپنی ایک کتاب لائف آف کرسٹ کے اندر بھی اسی بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کوئی متعین تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کوئی متعین تاریخ نہیں ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ اس حوالے سے جب ہم عیسائی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں، بالخصوص انجیل لوقا، اس کے باب نمبر 2 میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس رات ہوئی جس رات گڈریے اپنے بھیڑیوں کے ساتھ بیت اللحم کے کھیتوں میں موجود تھے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لامحالہ وہ جو موسم ہوگا جس موسم کے اندر گڈریے اپنی بھیڑوں کے ساتھ بیت اللحم کے کھیتوں میں موجود تھے وہ موسم سردیوں کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عبارت پر عیسائی مورخین نے اور کئی مورخین نے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت موسم سرما کی بجائے موسم گرما میں ہوئی۔ اور اس کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر کرسمس ڈے کے حوالے سے ایک بڑا مقالہ لکھا ہوا ہے۔ اس مقالے کا جو مقالہ نگار ہے وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس وقت ہوئی وہ موسم گرما تھا، جبکہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ یروشلم کی جو سردی ہے وہ بارش کا مہینہ اور دسمبر کے اندر بارشیں کثیر ہوتی ہیں،
ان بارشوں کے مہینے کے اندر گڈرے اپنے بھیڑوں کے ساتھ کیسے آسمان تلے رہ سکتے ہیں، وہ اسی حوالے سے بڑی تنقید کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے پروفیسر ہاورڈ ڈبلیو آرمسٹرانگ اپنی کتاب دا پلین ٹروتھ اباؤٹ کرسمس کے اندر بھی اسی حقیقت کو بیان کرنے پر مجبور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ سردی کے موسم میں نہیں ہوئی بلکہ گرمی کے موسم میں ہوئی ہے۔ یہ تو عیسائی ادب کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت موسم سرما کی بجائے موسم گرما میں ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس حوالے سے چند شواہد موجود ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت موسم گرما میں ہی ہوئی، نہ کہ موسم سرما میں ہوئی ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذی ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام کھجوروں کے تنے کے پاس گئیں، وہاں پر جا کے حضرت مریم علیہ السلام ٹیک لگاتی ہیں۔ ٹیک لگانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک دلاسے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اے مریم علیہ السلام، آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، آپ کھجور کے تنے کو ہلائیں اور اوپر سے تر و تازہ پکی کھجوریں گرانا میرا کام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کھجوریں موسم گرما میں پکتی ہیں، تو اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسم گرما میں پیدا ہوئے۔ اب ایک اور بات جو بڑی تفصیل طلب ہے کہ ہمارے ہاں معروف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ کیا آیا اس حوالے سے کہیں کوئی تاریخ ملتی ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی استنادی حیثیت موجود ہے؟ یا یہ تاریخ کہاں پہ رقم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تاریخ میں پیدا ہوئے؟ تو اس حوالے سے دو شواہد موجود ہیں کہ کب یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے معروف ہوئی، مقبول ہوئی۔ ایک تو یہ روایت ملتی ہے کہ بازنطینی ایک بادشاہ تھا جس کا نام کانسٹنٹائن تھا، اس نے 325 عیسوی کے اندر عالمی سطح پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اس تاریخ کا تعین کیا، اور اس کے حوالے سے بھی یہ معروف تھا کہ یہ پہلے بت پرست تھا، پھر اس کے بعد اس نے عیسائی مذہب کو قبول کیا۔ عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے بعد چونکہ یہ بت پرست تھا، اور جیسا کہ میں نے تمہیدی گفتگو کے اندر یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو دن متعین ہے 25 دسمبر کا، یہ نہ ہی بائبل کے اندر ہے اور نہ ہی عہد نامہ جدید کے اندر اس کا کوئی تصور ملتا ہے، بلکہ یہ مشرک اقوام سے لیا ہوا ایک تہوار تھا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بدل دیا گیا۔ اور چونکہ یہ بازنطینی بادشاہ پہلے بت پرست تھا، اس کے بعد اس نے عیسائیت کو قبول کیا۔ عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد اب عیسائیت کو بت پرستوں کے اندر مقبول کرنے کے لیے، تاکہ بت پرست لوگ عیسائیت کو دھڑا دھڑ قبول کر لیں، اس نے یہ جو تہوار تھا، جو مشرکانہ تہوار تھا، پیگنزم، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بدل دیا، تاکہ بت پرست اقوام عیسائیت کی طرف کیا ہو جائے، راغب ہو جائے۔ تو یہی پہلا شخص تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے 25 دسمبر کا دن متعین کیا۔ اس حوالے سے ایک اور روایت ملتی ہے جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر موجود ہے، کہ جس میں ایک آرٹیکل کرسمس کے حوالے سے لکھا گیا، اور جس میں یہ بات رقم ہے کہ ایک مشہور راہب ہے جو ماہر کیلنڈر نگار بھی تھا، ڈایونیزیوس اس کا نام تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے تخمینے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 25 دسمبر کے حوالے سے رقم کیا اور لوگوں میں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کو ہوئی۔ یہ تمام شواہد اس بات پر دال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اولاً تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کا عیسائی مقدس تہواروں کے اندر ابتدائی طور پہ کوئی بات موجود نہیں تھی۔ دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے جو تاریخ متعین ہے، جو آج ہمارے ہاں مروج ہے، وہ ایک تخمینے پر مبنی ہے، یا ایک بت پرست جو بادشاہ تھا، اس نے بت پرست اقوام کے اندر عیسائیت کو مقبول کرنے کے لیے
ایک مشرکانہ تہوار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بدل دیا۔ تو یہ کرسمس کی ایک مختصر سی تاریخ تھی جو عیسائی مؤرخین کے کتابوں کی شکل میں، کتابوں کی تحاریر کی شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے قبل میں آپ کے سامنے یہ کہتا چلوں کہ اس مسئلے کے اندر ہمارے ہاں بالخصوص وہ لوگ، وہ علماء، وہ مفتیان کرام جو یورپ کی کنٹریز کے اندر مختلف مساجد میں ائمہ ہیں، خطباء ہیں، وہ اس کو بڑے وثوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عیسائی کو ہیپی کرسمس کہہ دے یا میری کرسمس کہہ دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسلامی تعلیمات کے اندر اس کی جواز کی شکلیں موجود ہیں۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غیر مسلم اقوام سے کہ جو آپ کے ساتھ محاذ آرائی میں مصروف نہیں، جو آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ ان کے بارے میں ایک مسلمان کو یہ کہہ رہے ہیں ان تبروہم کہ تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ لوگ یہاں سے جواز نکالتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی کو ہم حسن سلوک کے پیش نظر ہیپی کرسمس کہہ دیں یا میری کرسمس کہہ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل سورہ مریم کی آیت نمبر 33 سے وہ پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوالے سے خود یہ کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ کہ سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 2004۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گی ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ تعالی بنی اسرائیل من عدوہم، کہ یہ یوم صالح ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، اور اس کی خوشی میں فصامہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ان کی خوشی میں شرکت کے حساب سے زیادہ روزہ رکھنے کا حق ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ یہاں سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ غیر مسلموں بالخصوص اہل کتاب کی خوشی میں شریک ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح چند عنوانات ہیں جس کو یہ بنیاد بناتے ہیں، مثلا میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ رواداری کے تناظر کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ رواداری ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ غیر مسلموں کو بالخصوص عیسائیوں کو ہیپی کرسمس کہنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح اخلاق کا تقاضا بھی یہ ہے، اسی طرح وسعت قلبی کا تقاضا بھی یہ ہے، اسی طرح ترغیب اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بھی یہ ہے کہ ہم ان کے قریب ہونے کے لیے ہمیں یہ الفاظ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہیپی کرسمس کے حوالے سے ان الفاظ کے کہنے کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ ان کے یہ دلائل ہیں۔ انشاءاللہ اس کے جوابات کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرسمس کا جو لفظ ہے یا ہیپی کرسمس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے عیسائیوں میں معروف ہے۔ اور اگر آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یا ہیپی کرسمس کی جتنے بھی کارڈز ہمارے ہاں عیسائی ایک دوسرے کو دیتے ہیں اس پر کون کون سے الفاظ رقم ہوتے ہیں، آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس بنیاد پر اس خوشی کو مناتے ہیں۔ عموماً وہ الفاظ یہ ہوتے ہیں سن آف دا گاڈ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کا بیٹا، اس کی پیدائش میں ہم یہ خوشی منا رہے ہیں۔ اور قرآن حکیم فرقان حمید اس حوالے سے بڑا واضح ایک پیغام رکھتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ سورہ مریم کی 88 نمبر سے لے کر 91 تک آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اولاد لے کر آئے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ ایسی چیز لے کر آئی ہیں
جو ایک بہت بھاری گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے تکاد السماوات یتفطرن، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی ہولناکی سے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی ہولناکی سے زمین شاق ہو جائے، اور یہ ایسا گناہ ہے وتخر الجبال ہدا، جس سے پہاڑ بھی ہل پڑے۔ وہ کیا گناہ؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے اولاد کا تصور رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 652۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، کہ یہودیوں اور نصارہ کی کیا کرو؟ مخالفت کرو، یعنی ایسے معاملات جو ان کے مشرکانہ معاملات ہیں ان کے اندر ان کی مخالفت کرو، یہ اللہ کے ربی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 652۔ اور اسی طرح ایک بڑی معروف حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی قوم کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتی ہے، حقیقت میں وہ اسی قوم کا حصہ ہے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 4031۔ اور اس حوالے سے صحابہ کا کیا عمل تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک اثر ملتا ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر، وہ اثر 1609 نمبر روایت میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ قول یہ ہے کہ لا تدخلوا علیہم فی کنائسہم یوم عیدہم، کہ عید کے دن ان کے کلیساؤں کے اندر تم داخل نہ ہو، یعنی ان کی محافل میں شرکت نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن السخطۃ تنزل علیہم، کیونکہ یہ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جس معاملے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ان پر نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور فقہ حنبلی کی پرائمری سورس کے اندر شمار ہونے والی کتاب ہے المغنی لابن قدامہ، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 364 میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ آپ سے اس حوالے سے پوچھا گیا کیا ان کی محافل میں شریک ہوا جا سکتا ہے؟ تو امام احمد فرماتے ہیں، اور آیت مبارکہ وہ پڑھتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، یعنی اللہ کا حکم یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، لیکن جو گناہ کے کام ہیں، جو سرکشی کے کام ہیں، ان میں حصہ نہ لو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ گناہ کا کام ہے، اس میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جو دلائل مجوزین کی طرف سے پیش کیے گئے جو اس کے جواز کے حوالے سے قائل ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے چلیں۔ سب سے پہلی چیز، جن لوگوں نے اس کے جواز کے حوالے سے جو آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8، اس میں جو لفظ تھا جس سے استدلال کیا ان تبرؤہم، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفسرین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل منقول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے عقائد میں شریک ہو جائیں، بلکہ اس حوالے سے حسن سلوک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قتل معاہدن، کہ جس نے ایک ذمی کو قتل کر دیا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو۔ تو یہ ان تبرؤہم کا معنی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے جان، مال، عزت کی حفاظت کی جائے، انہیں مذہبی آزادی دی جائے، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ اس کا معنی یہ ہے، نہ کہ یہ معنی ہے کہ ہم ان کے عقائد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں یا ان کے عقائد کی گواہی دینا شروع کر دیں۔ اسی طرح جو دوسری دلیل انہوں نے پیش کی سورہ مریم، اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر سلامتی کو بھیجا جس دن ان کی ولادت ہوئی، لیکن یہاں پر یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ پڑھتے ہیں لیکن آیت مبارکہ کا پورا حصہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ پوری آیت یہ ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو پھر ہم جہاں ایک طرف ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے انہیں مبارکباد دیتے ہیں، تو ایسٹر پہ بھی مبارکباد دیں، جو ان کا ایک تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے بعد، ہینگ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے
اور اس کی خوشی وہ ایسٹر کی شکل میں مناتے ہیں، حالانکہ یہی لوگ ایسٹر کی شکل میں خود اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ ایسٹر کی مبارکباد دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید واضح انداز میں یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، نہ ہی انہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا، بلکہ ان کے مشابہ کسی شخص کو چڑھایا گیا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ تو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اسی طرح جو حدیث مبارکہ استدلال میں پیش کی گئی، اس حدیث مبارکہ کا آخری حصہ صحیح مسلم کے ایک روایت میں موجود ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 1134، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے تو صحابہ نے فوراً یہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہودی تو تعظیم کے پیش نظر یہ کام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال سمنا الیوم التاسع، میں اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملاؤں گا تاکہ ہماری تشبیہ ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات، اس کے اندر تو ایک روزے کا عمل ہے جس کے اندر کسی عقیدے کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کے اندر تو ایک عقیدے کا تعلق ہے۔ اور اسی طرح جو آخر کے اندر جو عناوین پیش کیے جاتے ہیں، یہ رواداری، حسن سلوک، وسعت قلبی، تو یاد رکھیے اسلام جس قدر غیر مسلموں کے حقوق ادا کرتا ہے، کوئی اور مذہب اس قدر غیر مسلموں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر رواداری جس قدر موجود ہے، اتنی رواداری کسی اور میں موجود نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم وسعت قلبی کے پیش نظر یا ترغیب اسلام کے پیش نظر اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دیں تو گویا ہم ان کے اس عقیدے کی توثیق کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی کس اعتبار سے پیدا ہوئے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوئے، اگر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں تو گویا ہم ان کے عقیدے کی توثیق کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق ٹھیک نہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، سورہ فرقان میں اللہ ارشاد۔ تو اس سے اجتناب بہرحال بہتر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر واضح یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کے لیے راضی کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو راضی کر ہی نہیں سکتے، یہ اس وقت راضی ہوں گے کہ جب آپ خود ان کے پیروکار بن جائیں، ان کی ملت کے پیروکاری کرنا شروع کر دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس، در حقیقت اس کے اندر ان کا ایک عقیدہ کار فرما ہے، عقیدہ ابریت یعنی سن آف گاڈ کا عقیدہ۔ اگر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں تو در حقیقت ہم انہیں ان کے اس عقیدے کی توثیق کر رہے ہوتے ہیں، اس عقیدے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ نعوذ باللہ ٹھیک ہے۔ تو اس سے بہرحال اجتناب بہتر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔